آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم آخری آیات پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی۔ آپ کو پتہ ہے 200 سے زائد آیات ہیں اس کی، اور 286 آیات تھیں سورہ بقرہ کی، تو یہ اس کے بعد لمبی صورتوں میں سے ہے۔ اور اب جو قرآن کا آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا، اور اس کو اچھی طرح نوٹ کریں قرآن کے طالب علم کو، کہ ایک ایک آیت کے اندر کئی مضمون بیان ہوئے ہیں، اور جتنا ہم غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ہمیں اس خزانے سے جو اس نے انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے، یہ قرآن مجید، اس کا حصہ ہمیں ملتا ہے، اور وہ اس کا سارا دار و مدار ہم کتنا اس میں غور و فکر کرتے ہیں، کتنا اس پر عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ بڑی اہم آیات آخر کی ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں بڑی قیمتی ہدایات دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب سنیں آیت نمبر 172 آج ہم نے شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اے نبی ذرا یاد کرو، ان لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا، یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی پیدائش کے بعد سارے انسانوں کو ان کی پشتوں سے نکالا۔ اب کیسے نکالا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن خود قرآن کہہ رہا ہے یہ برحق ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ نکال کے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اس کے بعد رب العالمین نے کیا کیا کہ انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ اب یہاں بڑے غور سے دیکھیں، یہ ہر آدمی اللہ سے ایک عہد کر کے آیا ہے، اور وہ عہد ہمارے اندر ہے۔ اچھا، یہاں ہم ایک نوٹ بات کرنے کی، رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب صرف پروردگار یہاں نہیں ہے۔ رب کے وہ سارے معنی ہیں جو قرآن میں ہیں۔ رب کا معنی ایک ہے پروردگار، پالنے والا، پوسنے والا۔ دوسرا معنی ہے کفالت کرنے والا، جو ہر بیماری میں ہمیں شفا دیتے ہیں، بھوک میں کھانا دیتے ہیں، پیاس میں پانی دیتے ہیں، یہ کفیل ہے۔ تیسرا ہے رب کا مطلب ہے آقا اور مالک۔ وہ معنی یہاں سب سے زیادہ ضروری ہیں، کہ اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا آقا اور مالک ہوں؟ اور رب کے چوتھے معنی ہیں کہ وہ ہستی جو سب سے زیادہ بااختیار ہو، جو علی کل شیء قدیر ہو، وہ رب ہے۔ یہ چار معنی آپ نے سمجھ لیے ہیں، تو انسان اپنے رب سے عہد الست کے موقع پر یہ عہد کر کے ہے کہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں آپ ہمارے رب ہیں، ان چاروں کے معنی میں۔ تو اگر یہ چار معنی اس وقت بالکل جو صحیح مفہوم ہے وہ ہے، تو پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس عہد کے تحت بندے کو کیا کرنا چاہیے اپنی دنیاوی زندگی میں؟ پھر مکمل طور پر اس کا تابعدار بن کے رہنا چاہیے۔ ہاں، اس کو اپنا خالق، مالک، رازق اور حاکم مان کے وہ زندگی گزارے۔ اچھا، قالو، تو سب انسانوں نے جواب دیا، بلا، کیوں نہیں، شاہدنا، ہم نے گواہی دیتے ہیں، ان تقول، ہاں ساری آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں قالو بلا، انہوں نے کہا بالکل ہاں، ہم اس بات کا جو ہے وہ مانتے ہیں، شاہدنا ان تقولو، یہ تو انہوں نے گواہی دی نا، اور پھر ان تقولو، یہ کہ تم کہو، یوم القیامت، قیامت کے دن اس بات سے یہ کہو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس سب کچھ سے غفلت میں تھے۔
لہذا اس عہد الست کو یاد رکھنا اپنی دنیاوی زندگی میں بھی۔ اب بندہ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو یہ سب انسانوں نے اس وقت فوراً کیوں کہہ دیا جب اللہ نے ان کو اپنی بنی آدم کی پیٹھوں سے نکالا اور پھر ان سے عہد دیا، انہوں نے فوراً کہا کہ شاہد تھا؟ کیوں اس وقت انہوں نے یہ کیوں فوراً کہہ دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں؟ کیوں کہا؟ سر شاید اللہ نے اس وقت انسانوں کو اختیار نہیں دیا تھا، اس وقت جب بنایا تو صرف نہیں، بس نہیں، یہ جواب نہیں ہے۔ اور سوچا کریں جب قرآن پڑھتے ہیں کہ یہ سوال کا جواب کیا ہوگا۔ اب بڑے غور سے سنیے، انسان فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، جس طرح پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کی توحید کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ تنہا اللہ ہے۔ دوسرا، اس کے اندر نیکی اور بدی، فلہمہا فجورہا و تقواہا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت پیدا فرمایا یا نکالا اپنے، تو اس وقت وہ فطرت اسلام پر تھے جس پر اللہ نے پیدا کیا، لہذا انہیں فوراً کہہ دیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ ہے وجہ۔ بات کلیئر ہے؟ سوال کریں جلدی سے۔ اچھا، اب انسان فطرت تو ٹھیک پہ پیدا ہوا، اگلی بات، لیکن وہ جس گھر میں پیدا، جس ماحول میں پیدا، جس والدین کے وہاں پیدا ہوا، اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ اصلی فطرت جو ہے وہ کسی درجے میں مسخ ہوتی چلی جاتی ہے۔ عیسائیوں کا بچہ عیسائی پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ نے تو اس کی فطرت میں ٹھیک بنائی ہے۔ ہندو کا بچہ ہندو پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ وہ سارے اثرات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا کہ وہ اس کو عہد الست یاد کرایا جائے۔ اللہ نے یہ انبیاء کتابیں نازل کر کے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور کتابیں، یہ ہے بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں نازل کی، تاکہ اس لیے کتاب کو ذکرہ کہا گیا ہے یا تذکرہ، کہ یاد دہانی ہے یہ بندے کو کہ تو اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کا غلام ہے، اللہ تیرا رب ہے۔ تو لہٰذا اس کو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی بستی کو تباہ نہیں کرتا جب تک کہ اس میں اپنا رسول نہ بھیجوں، تاکہ حجت پوری ہو جائے، ان کو یاد دہانی بھی ہو جائے، نبی اپنا پیغام بھی پہنچا دے، اس کے بعد ان کو ڈھیل بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ دنیا سے مٹا دیتا ہے عذاب کے ذریعے۔ یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ عہد الست معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک بات بڑی اہم ہے، بہت اہم، اور تاریخ سے ثابت ہے، وہ یہ کہ جب انسان کو اچانک حادثے کا شکار ہوتا ہے اور موت اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اچانک، اور بالکل اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اب میں بچ نہیں سکوں گا، اس وقت وہ بولا کس کو پکارتا ہے؟ کوئی بھی ہو، اللہ کو، صرف اللہ کو پکارتا ہے، صرف۔ یہ بالکل فطرت انسان کی۔ تو اللہ کو صرف کیوں پکارتا ہے؟ سر اس کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے نا، عہد الست سامنے آ جاتا ہے اس وقت، لہذا وہ اس وقت صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ جب اکرمہ، حضرت اکرمہ جو مسلمان ہو گئے تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے، وہ بھاگے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو بھائی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی اپنی ذہنیت کہ نہیں چھوڑیں گے ہمیں، لہٰذا وہ نکل گئے اور کشتی میں بیٹھے اور حبشہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں کشتی جو ہے وہ بالکل ایسی گھمر میں پھنسی کہ اب ڈوبی کہ اب ڈوبی۔ تو جو کشتی کا وہ تھا نا ملاح چلانے والا، اس نے کہا بھائی ایک بات سنو، سب چھوڑ دو، کسی اور کو پکارنا، صرف اللہ کو پکارو۔
اس وقت اکرمہ نے کہا یہی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہتے تھے. اس نے کہا کہ اگر میں بچ گیا نا تو میں واپس چلا جاؤں گا اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کروں. وہ بچ گیا, وہ آیا, وہ مسلمان ہو گیا. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ عہد الست اس وقت جاگ اٹھتا اچانک جب انسان کافر ہو. مومن تو خیر ہر وقت اللہ تعالیٰ کے اس عہد الست کو یاد کرتا ہے, کافر ہو تو وہ بھی اس وقت اس کو سامنے آ جاتی ہے یہ بات. اب یہ سوال اس آیت پہ ہم نے تقریباً سارے سوالوں کے جواب سمجھ لیے. کوئی سوال ہے تو بتائیں. سر الست کا معنی لغوی عہد تو سمجھ آتی ہے, عہد کو وعدہ کہتے ہیں. آ جو ہے سر, آ جو ہے نا وہ حرف استفہام ہے. کیا آ کا معنی کیا؟ لست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ٹھیک ہو گیا. بات کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے سر. اب یہ دیکھیں آپ کہ کتنا اہم ہے یہ آیت, اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. قرآن کی ہر آیت کو سمجھنا ضروری ہے. یہ تو تھی نا 172. اب چلے 173 میں. او تقولو, اب بات آخرت کی ہو رہی ہے, اور وہاں جو ہے آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ بھئی یہ عہد تو ہم نے نہیں کیا تھا, ہم بھول گئے تھے. تو اور پھر اگلے بہانہ کیا لگائیں گے وہ لوگ؟ او تقولو, یا تم سب لوگ جو قیامت کے دن یہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل, دراصل شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اس سے پہلے. وَكُنَّا ذُرِّيَّتَهُ مِن بَعْدِهِمْ, اور ہم تو ان کی اولاد تھے, ان کو ہم نے شرک میں دیکھا اور ہم بھی ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس میں ملوث ہو گئے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ, کیا تو اے اللہ ہمیں ہلاک کرے گا اس بات پر کہ کچھ غلط قصور پر پکڑے گا جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا, اور ہم ان کے بعد آئے تھے, ہم نے بھی وہی کیا. یہ وہ بہانہ لگائیں گے. اور اللہ نے کہہ دیا صاف, آپ نے دیکھا کہ اس عہد کو یاد رکھنا آپ کا فرض تھا. اب یہاں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی کے پاس انبیاء نہ بھی پہنچے ہوں, کہ اللہ کا پیغام نہ بھی پہنچا ہو, تو عہد الست کی وجہ سے بھی وہ اکاؤنٹیبل ہے, اس سے باز پرس ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے, وہ کمال کی رحیم کریم ہستی ہے, اس نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ اس عہد کے بعد انبیاء بھی بھیجے, کتابیں بھی نازل کی تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے. تو اب کوئی سوال؟ آیت نمبر 173 کلیئر ہے, تو آگے چلتے ہیں آیت 174 پر. آیت 174. سر کلیئر ہے اور سر میں تو بہت شکر کرتی ہوں کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے, ورنہ ہم بھی کب مانتے. تو شکر ہے کہ مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن مسلمان گھروں میں پیدا ہو کر کتنے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے؟ مجھے بتائیں, کتنے %؟ آپ بتائیں. سر وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن سر وہ الگ بات نہیں, یہی تو بات ہے کہ ہم مانتے مسلمان تو ہیں. گھر میں پیدا ہو کے منکر ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. سر یہ تو پھر زیادتی ہے نا, یہ تو پھر بہت گناہ کی بات ہے, بہت میں زیادتی ہے. آپ سے ایگری کرتا ہوں, الحمدللہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, لیکن کیا ہم مسلمان ہیں؟ مجھے اس بات کی جواب دیں. نہیں سر, نہیں. تو یہ ہے المیہ, اسی لیے قرآن ہے, اس لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور لوگوں کو دعوت دینا ہمارا فرض ہے. سر اسی بات کو تو مولانا نے فرمایا نا کہ یہ احسان ہے اللہ کا, اور یہ احسان فراموشی نہیں ہے کہ تم لوگ اس پہ عمل ہی نہ کرو, یعنی تابعداری اختیار نہ کرو. یعنی یہ بہت بڑی ناشکری ہے. ساری نعمتیں آپ کو اور مجھے اور سب لوگوں کو اللہ نے, اس نے پیدا فرمایا,
اور پیدا ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک ہماری وہ حفاظت فرمائی جو ہم خود نہیں کر سکتے تھے، تو اس کا شکر یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی زندگی کے ہر معاملے میں اس کی اطاعت کریں۔ بے شک بے شک۔ اب آ جائیے 174، ایک ایک بات کو سمجھ کے چلیے، نہیں سمجھ آتی تو سوال کیجیے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یہ اوپر آپ نے دیکھا نا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کام کیا۔ یہ سب کچھ کیوں؟ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پلٹیں اپنے رب کی طرف، وہ دنیا میں غرق نہ ہو جائیں، وہ مال کی محبت میں اندھے نہ ہو جائیں، وہ اولاد کی محبت میں اندھے ہو کر اللہ کو نہ بھول جائیں۔ لہٰذا یہ ساری اللہ رب العالمین نے دنیا کو آزمائش بنا کر انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں بار بار یاد دلائیں کہ تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو، تمہاری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے۔ تو لعلہم یرجعون کو پکڑیے۔ اس کے بعد آ جائیے آیت نمبر 175 پر۔ اب یہاں بہت اچھی طرح سمجھیے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جس ایک بہت ہی سبق آموز اور عبرت آموز واقعہ ہے، وہ کیا ہے؟ میں ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کی خطبہ کھولتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا۔ تو اللہ نے اس پہ کیا احسان کیا کہ اللہ نے اس کو اپنے احکامات، اپنی تعلیمات کا پوری طرح اس کو علم عطا کیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، مگر اس نے کیا کیا؟ وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ اللہ نے احسان فرمایا، اس نے اس کی پابندی نہیں کی، وہ اپنی خواہشات اور دنیا پرستی میں اس میں لگ گیا، اور فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس نے شیطان کی پیروی کی، اتباع کی، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ آیت کو بڑے غور سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پہلے تو سرگزشت ہے قوم یہود کی، انہوں نے بالکل یہی کیا، اور آج ہم بھی بالکل اس سے بڑھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت دیا اور اس کو پڑھنے کی صلاحیت بھی دی، زبانی کلامی ایمان لانے کا بھی ہم نے فریضہ ادا کیا، لیکن اس پر عمل سے ہم بالکل تہی دست ہو گئے، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے شیطان کی پیروی شروع کر دی۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے اللہ کی عملی نافرمانی کی تھی۔ علم تو بڑا تھا اس کے پاس۔ اب آپ غور کریں، اگر وہ مانگتا ہے، اپنی کنڈیشن بھی رکھتا ہے کہ میں گمراہی انسانوں کو گمراہ کروں گا، مانگتا اللہ سے، بڑا توحید پرست ہے، علم اس کا بھی بہت اچھا ہے، لیکن وہ بھی عمل میں خالی تھا عمل سے۔ لہذا بڑی اہم آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ذرا ان کے سامنے اس کا ذکر کیا کرو، اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان سے اس کی پابندی سے بھاگ گیا، اور فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس نے شیطان کی پیروی کی، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ یہاں اس کے ساتھ لکھ لیں آیت زخرف کی 36، زخرف سورت کی آیت 36، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ شیطان کیا کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جو شیطان کے پیچھے چلتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سورہ زخرف کی آیت 36۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ،
اور جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے. یہاں یاد کا مطلب صرف زبانی ذکر نہیں ہے، یہاں اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو یاد رکھنا، اس کے کی پابندی کرنا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اب جو کوئی رحمان کے ذکر سے پہلو دہی کرے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَیطان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر مقرر کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، وہ اس کا بہترین ساتھی ہوتا ہے، وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے. اچھا، یہ بیسٹ فرینڈ کیا کرتا ہے بھلا شیطان؟ بہت اچھا دوست بن کے کیا کرتا ہے؟ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. یہ آپ جو بات کرتے ہیں نا، یہ بالکل سچی بات ہوتی ہے. نیکیوں سے روکتا ہے اور برائی پہ اکساتا ہے. پھر وہی بات، سر ورغلاتا سر رہتا ہے، ورغلاتا رہتا ہے. برے اعمال اس کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. شیطان مجھے کہا ہے نا میں جنت وہ جہنم میں لے کے جا رہا ہوں، کوئی بات اس کی نہیں مانے گا. آپ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو آیت کا مفہوم بالکل نہیں ہوتا. وہ شیطان کا کام یہ ہے، جب بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے ہر برائی کو بڑا خوبصورت کر کے پینٹ کر کے دکھاتا ہے. عورت کو کہتا ہے تو بڑی بہادر ہے کہ تو اس لباس میں، دیکھیں آف کا وہ اب بغیر آستینوں کے اور فلانا، وہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ شیطان اس کو خوب کہ تو بڑی بہادر ہے. تو یہ سمجھیں بات کو کہ شیطان ہمیشہ دوستی کے روپ میں آتا ہے. وہ حضرت آدم اور اما حوا کے پاس بھی بڑی دوستی کی، بڑی ان کو خیر میں تمہارا خیر خواہ ہوں. جب ہم اپنے دشمن کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، وہ آ کے ہمیں کہے تو صحیح کہ میں تمہیں جہنم لے کے جا رہا ہوں، ہم مانیں گے اس کی بات؟ ہم کہیں گے نہیں، اللہ ہمیں جنت دے. عمل نہ کریں یا نہ کریں، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. ہمیشہ یہ بات اچھی طرح نوٹ کریں. بات کلیئر ہے؟ جی سر، اور سر اس میں یہ بھی ہے کہ مطلب سب سے پہلا سٹیپ تو ہم خود اٹھاتے ہیں، کہ اس میں جو ان آیات سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. یہ فرسٹ سٹیپ ہم نے خود اٹھایا، ہم شیطان پہ ذمہ داری بالکل نہیں ڈال سکتے. یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں پہلی بات اچھی طرح سمجھیں، اصل میں انسان سب سے پہلے، اگر یہ ہم پورا نفسیاتی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں، دنیا کے بارے میں بھی آخرت کے بارے میں بھی. دنیا بڑی حسین ہے، سامنے نظر آتی ہے، آخرت بہت دور ہے. اب جس کا ایمان ہے اللہ کی باتوں پر، اللہ کی حقانیت پر، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو یہ برائی نہیں کرنی، میری فطرت بھی نہیں جاتی. لیکن جس شخص کو شیطان دیکھتا ہے نا، اس کو یہ اچھی لگ رہی ہے برائی، وہ اسی کے پیچھے انسان تجسس میں پڑ جاتا ہے، اور شیطان اس کو پھر اسی راستے پہ آگے لے جاتا ہے. تو برائی وہ خود کرتا ہے، وسوسوں برے وسوسے ذہن میں خود لاتا ہے، شیطان خوبصورت بناتا ہے، پھر وہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، شیطان کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے انسان اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائے. اور قیامت کے دن بھی شیطان کہے گا، جب جہنم میں جا رہے ہوں گے نا، ان سے کہے گا دیکھو بھائی میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، میرا تو تمہارے اوپر کوئی زور ہی نہیں تھا، تم نے برائی کی دعوت قبول کر لی. لہذا ان چیزوں کو جب ان ڈیپتھ ہم سمجھیں گے، گہرائی اور گہرائی میں سمجھیں گے، تو پھر ہم بچ سکیں گے ان سے. آج مسلمان کہتا ہے میں مسلمان بھی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، اور عمل مسلمانوں جیسے نہیں ہے. کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سمجھے تو صحیح، تاکہ ہم لوگوں کو کھول کھول کے بتائیں کہ یہ شیطان تمہارا دشمن، کھلا دشمن ہے، لیکن آتا دوستی کے روپ میں ہے. پھر انسان اس سے بچ سکے گا.
अच्छा, अब आयत 175 क्लियर है। अब सुने आगे, बहुत प्यारी आयत हैं और हिदायत का। ये जो अल्लाह जी है ये एक शख्स के लिए भी आ सकता है और कौम के लिए भी आ सकता है। कौम किससे बनती है? अल्लाह अल्लाह जीन आता है। ये एक शख्स यानी कोई भी शख्स हो सकता है ना, ये खास किसी शख्स के लिए तो नहीं है ना। हर वो शख्स जो गुमराह है, ठीक है सर। नंबर एक, वाहिद के लिए आया है। लेकिन कौम किससे बनती है? अफराद से बनती है। जब इस तरह शैतान के दोस्त मिलके कौम बन जाती है, जैसे हमारी कौम है, तो फिर वो मिन हैसल कौम बुराइयों का इर्तिकाब करती है। जी सर। अच्छा, अब आ जाइए आयत 176 पर, और क्लियर। कुरान याद रखें, कुरान किताब मुबीन है, खोल खोल के बात को। अगर हम न कुरान को पढ़े, न समझे, न इस पे गौर व करें, कसूर हमारा है। कुरान ने कोई बात खोल के बयान किए बगैर नहीं छोड़ी। आप जरा सुने, वलौ शिअना लरफअनाहु बिहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर हम चाहते तो उसको बुलंदी अता फरमाते। क्या मतलब है? वो इन ख्वाहिशात के, इन बुराइयों के पीछे ना पड़ता, वो ऊपर उठता, वो नेकियों अच्छे अखलाक से हो सकता था, बशर्ते कि वो इसकी तरफ तवज्जो देता, इसके लिए कोशिश करता। उसने, शैतान ने उसको दावत दी, वो उसके पीछे चल पड़ा। फिर अल्लाह ऐसे आदमी को हिदायत नहीं देता, अल्लाह उसको हिदायत देता है। ये याद रखें अच्छी तरह कि यहदी मैं युनीब, अल्लाह उसको हिदायत देता है जो उसकी तरफ रुजू करता है, पलटता है कि मैं अपने रब से, क्योंकि वही बरहक है, उसकी बात बरहक है, उसकी दी हुई हिदायत बरहक है। अब जब ये आदमी तहिया कर लेता है, अल्लाह उसको जरूर हिदायत देता है। और जब उसकी हिदायत को, जैसे आज हमने पाकिस्तान में समझा कि नाउजुबिल्लाह हम कुरान और सुन्नत के चलने के पीछे बजाय ये ताहूतों के जो सारे, अब आप देख लें वो ताहूती पैरवी का अंजाम आप देख लें, जिल्लत और पस्ती। तो अल्लाह ताला कहते हैं लो वलो शेना, अगर हम चाहते, लरफाना बिहा, हम इसको बड़ी बुलंदियों तक ले जाते, लेकिन इसने हमारी तरफ रुजू नहीं किया। वलाकिन्न अखलदा इलल अर्द, लेकिन मसला इसका क्या हुआ? ये जमीन पे गड़ गया, ये जमीनी चीजों के पीछे पड़ गया, माल औलाद पैसा वगैरह वगैरह। बिल्कुल हमारी यही हालत है। वलाकिन्न, बल्कि, लेकिन अखलदा इलल अर्द, वो तो जमीन में गड़ गया, उसको जमीन में झुक कर रह गया। वत्तबा हवाहू, जब जमीन में बंदा झुक जाता है तो फिर क्या करता है? वत्तबा हवाहू, उसने तो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करनी शुरू कर दी, उसने हमारे हुक्म को पसे पुश डाल दिया। आप जरा सुने, यहाँ क्या जबरदस्त मिसाल अल्लाह ताला लाए हैं। किस शख्स के लिए? वो जो अल्लाह ने उसको सारी इल्म दिया और उसने उससे पाबंदी छोड़ दी और ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़ गया। उस बंदे की मिसाल बड़ा देखें, और से देखें। मसलहू कमसलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। अब आगे देखें, कुरान बात को पूरी तरह समझाता है। कुत्ता क्या करता है? आप अगर आगे पढ़ने से पहले सुन ले, अगर आप कुत्ते को प्यार से बुलाएं भी ना, तो वो फिर भी सूंघता है इधर उधर कि कोई हड्डी तो नहीं पड़ी हुई। और अगर आप उसको धुतकार दें या पत्थर फेंके, फिर भी थोड़ा सा हट के फिर वही हरकत शुरू कर देगा। जिस तरह इंसान अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे बिल्कुल पागल होता है ना, उसी तरह ये इंसान भी, सॉरी, जिस तरह कुत्ता अपनी उस ख्वाहिश के पीछे पागल होता है, ये ख्वाहिशात का पैरवी इंसान भी बिल्कुल कुत्ते की मिसाल है। वो अपनी ख्वाहिशात से उसको गरज है। इतनी बड़ी प्यारी मिसाल किस तरह अल्लाह ने समझाई है। अब अल्लाह कहते हैं, सुने आगे, इन तहमल अलैहि यलहस, अगर तुम उस पर हमला करो, यानी उसको धुतकारो, औ तत्रुक हो, या उसे छोड़ दो,
کچھ نہ کہو بلکہ نرمی سے پیش آؤ. یلحس، وہ اپنی زبان نکال کے سونگ رہا ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ بالکل ایسی مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. آج آپ دیکھ لیں، ہم اللہ کی طرف پلٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. ہم بالکل اس کے مصداق ہیں. یہ جو ابھی میں نے آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے نا آپ کے سامنے، نہ ہمیں توبہ کا خیال ہے، نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا خیال ہے. اور اگر یہ خیال ہم نے نہ کیا تو اللہ کے عذاب سے، دنیاوی عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. یہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی، اس قوم کی جنہوں نے ہماری احکامات کو جھٹلایا. فَأَقْصُصْ الْقَصَصَ، لہذا یہ قصے بیان کرو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ غور و فکر کریں کہ ہم اس تباہی اور بربادی کو کیوں پہنچے، یہ ملک ہمارے ہاتھوں سے نکلتا کیوں نظر آ رہا ہے، یہ ہم نے کیا کیا، کیا گناہ کیا ہے. ہم پلٹیں کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف جو ہر چیز کا بچانے والا، ضامن، مالک، خالق، رازق اور حاکم ہے. ہم اس کی طرف پلٹیں، توبہ کریں اپنے سابقہ گناہوں سے، معافیاں مانگیں، استغفار کریں اور رجوع کریں اللہ کی طرف. یہ سارا کام اس وقت ٹھیک ہوگا جب ہم اجتماعی توبہ کر کے اور اللہ کی طرف پلٹیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی بات کلیئرلی بتا دی گئی ہے، اور قرآن میں ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، فرد کو بھی اور قوم کو بھی. اچھا ایک بات بتائیں، کوئی سوال نہیں تو میں ایک سوال کر رہا ہوں، اگر آپ کا سوال ہے تو آپ ضرور کریں. اچھا میرا سوال ہے آپ سے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے، خواہشات نفس سے بچنے کے لیے، دنیا پرستی سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک فرد کے لیے کیا چیز بہت ضروری ہے جو اس کو بچا لے ان سے؟ سوال کا جواب ٹھیک ٹھیک دیجیے گا، جنرل جواب مجھے مت دیجیے. آپ لائن پہ موجود ہیں؟ توبہ اور استغفار بچا سکتی ہے سر، کہ ہم اپنے رب سے گڑ گڑائیں، استغفار کریں، اپنے عمل سیدھے کریں. اور قرآن اور سنت سے اپنا تعلق مضبوط کریں. سب سے پہلے ایک مضبوط ایمان، وہ مضبوط ایمان آپ کو قرآن و سنت کی تلاوت، اس کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے میں ملے گا. مضبوط ایمان، اور وہ ایمان قرآن و سنت والا ایمان، وہ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات والا ایمان. یہ ٹھیک جواب ہے. وہ ایمان ہمارے اندر طاقت، اور مضبوط ایمان قوت پیدا کرے گا کہ ہم برائیوں کا سامنا کریں، بچیں ان سے. اسی لیے دعا ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان اللہم اجعلنا من الراشدین. تو مضبوط ایمان. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے کمزور ایمان ہے، جس کی وجہ سے ہم ان برائیوں سے کو فیس نہیں کر سکتے. ہمارے اندر قوت ایمانی نہیں ہے. یہ قوت ایمانی آپ کو ملے گی جب قرآن کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے. وَإِذَا تُلِيَتْ، لکھیں سورہ انفال کی آیت نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے. کیا مطلب؟ وہ ان کو پڑھ کے سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں. زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایمان اگر آپ نے اس لیول پر لے جانا ہے جہاں استقامت، جہاں
اللہ کی تائید اور نصرت آپ کے ساتھ ہو، وہ قرآن کا مطالعہ ہے، وہ سنت پر عمل ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جواب نہیں آ رہا آپ کا؟ جی سر، جی سر، کلیئر۔ جی سر، ہم لکھتے ہوتے ہیں ساتھ سے۔ اچھا، اب آیت ہم نے 176 جو ہے وہ بڑی کلیئرلی سمجھ لی ہے، اب آگے چلتے ہیں 177 پر۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی قوم کی مثال کو اچھی مثال کہیں گے؟ بتائیں مجھے، نہیں سر۔ اس سے کوئی بری مثال ہو سکتی ہے کہ جس قوم پر یہ ذلت اور پستی اس پہ نازل ہو؟ کافروں سے ہم ڈرتے ہیں، اندازہ کریں۔ یہ ہے قوم جو اللہ کی نافرمانی میں کرتی ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر وہ نامراد ہو کر رہتا ہے۔ سر ایک حصہ رہ گیا آیت کا، پہلے والا، من یہد اللہ۔ اچھا سوری، 177 کا؟ نہیں سر، آپ نے 178 کا دوسرا حصہ پڑھ دیا نا، ابھی 177 چل رہی جی تھی۔ جی جی 177 کا رہ گیا نا، بآیاتنا وانفسہم کانوا یظلمون۔ جی میں ایک منٹ، آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ حصہ چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، من یادہ اللہ، جس سر کو 177 پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ چل رہی ہے۔ سا مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، یہی ہے نا؟ جی جی سر۔ اچھا، تو میں نے جو چھوڑا ہے وہ ہے کہ وانفسهم كانوا یظلمون، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ جی سر، جی سر، یہی والا حصہ ہے۔ اچھا، اب سنیے بات کو، اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا۔ اچھا، یہ جو جان کا لفظ ہے، آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان سارے مجموعہ ہے انعامات کا، علم، عقل، صحت، تندرستی، جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی جان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس جان کو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا دینا چاہیے تھا، یہ تھا ہمیں کرنا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ اسی رب کی جس کی عنایتوں کا کوئی انتہا نہیں، قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں اور انعامات کو گننا شروع کرو تو گن بھی نہیں سکتے۔ بالکل حقیقت آپ نے اندر دیکھ لیجیے، باہر دیکھ لیجیے، ہر جگہ انسان کو اللہ نے کس طرح نوازا ہے۔ اب چاہیے تو تھا کہ یہ اس کی اطاعت کرتا، لیکن اس نے ظلم کیا کہ اس نے اللہ کو ہٹا کے اپنی خواہشات کو کا غلام بن گیا، اب دنیا داری، مال پرستی کا غلام بن گیا۔ تو اللہ نے تو اس کے ساتھ انتہائی رحم کا سلوک کیا، انبیاء فطرت ایسی بنائی، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، لیکن اس نے تو ہدایت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ خود اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اب بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اچھا، اب ذرا آگے چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یہدہ اللہ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، فہو المہتدی، وہ ہے ہدایت یافتہ۔ اچھا،
یہ جو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے، اب اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے فطرت ایسی بنائی، جس کے لیے انبیاء مبعوث کیے، جس لیے کتابیں نازل کی۔ اب اس نے تو سارا بندوبست کیا، اگر جو اس لیکن اس نے یہ انسان کو اختیار دے دیا کہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو قبول نہ کرے، اور اگر قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے گا، دنیا میں بھی اس کی تائید اور نصرت، اور آخرت میں جنت۔ اور اگر اس کو دنیا میں چھوڑے گا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، ایک ایسا انسان ہوگا جس کی مثال آپ کتے کے اوپر سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، اور آخرت میں جہنم۔ لہذا من یہدہ اللہ، تو اللہ جس کو ہدایت دے۔ اب اللہ کس کو ہدایت دے گا؟ بلا کیا شرط کیا ہے؟ جلدی بتائیں، قرآن سے۔ یہدی من ینیب، ینیب جو ہے مضارع کا ہے، جو رجوع کرتا ہے یا کرے گا، اور ایک اور آیت ہے اس میں ہے یہدی من اناب، یہ اناب ماضی کا صیغہ ہے، جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تو اللہ ہدایت دینے کے لیے اس نے سارے راستے، بس بندہ اگر شرط ہے کہ بندہ اس کے لیے اخلاص سے رجوع کر لے، کوشش کرے، بس۔ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ مَن يُضِلُّ، اور جو اس گمراہ ہو گیا، جو ہدایت سے، رہنمائی سے محروم رہا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا۔ اب چلیں آیت 179 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بڑی اہم آیت ہے اور بڑے غور سے آپ نے سمجھنا ہے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل، اللہ نے ان کو دل اور دماغ دیا جس سے وہ سمجھتے نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وَأَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کو آنکھیں دیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ آنکھیں کھلی رکھیں تو کائنات میں اتنی نشانیاں ہیں، کائنات میں، ان کے انفس میں، ان کے مشاہدات میں اتنی نشانیاں کہ ان کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ اس کائنات کا مالک ایک ہستی ہے، اس کو پہچان لے گا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ وہ دنیا کی باتیں خوب سنتے ہیں، لیکن کیا نہیں سنتے؟ ہدایت کی باتیں نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنیں۔ اچھا پہلے یہاں رک جائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، یہاں اس سے مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جہنم میں کے لیے ان لوگوں کو پیدا کیا جن کی آگے تفصیل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت دین اسلام پر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی، اللہ نے اس کے بعد ایکسٹرنلی انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی تاکہ انسانوں کو بالکل کلیئرلی پتہ چل جائے کہ بھائی یہ ہے ہدایت، یہ ہے اللہ، یہ ہے میں غلام ہوں، میں عبد ہوں۔ لیکن ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ جب وہ کام نہیں لیتا جیسے یہاں بتایا گیا ہدایت کے حوالے سے، تو پھر اولئک کالانعام، ایسے انسان جانوروں کی طرح ہے۔ اللہ نے جانوروں کو تو یہ صلاحیتیں نہیں دی، ان کو ایک اپنا راستہ بتا دیا، وہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں، انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا، وہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت، قوت بصارت، قوت فہم و ادراک دی تاکہ وہ پہچانے، سمجھے۔ دنیا کی تو ہر بات سمجھتا ہے،
2 پیسے کا نقصان ہو تو دور رہتا ہے، جہاں جہنم کی آگ میں گرنے سے بچتا نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو جہنم کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بات کو بڑا کلیئرلی سمجھیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہ ان جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس عقل تھی، قوت سماعت تھی، قوت بصارت تھی، اس کا استعمال ہی نہیں کیا۔ اولئک هم الغافلون، دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دیکھا آپ نے آخر میں قرآن کی جو سورت کے آخر میں آیات ہوتی ہیں وہ کتنی نصیحت آموز ہوتی ہیں۔ کوئی سوال آیت 179 کے بارے میں؟ سر یہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی اتنی پرواہ کیوں ہے کہ پیغمبر بھی بھیجتے ہیں، کتاب بھی نازل کرتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں بتاتے ہیں کہ اس طرح کرو، اس طرح راستے بتاتے ہیں، سر اتنی زیادہ کیوں پرواہ کرتے ہیں؟ وہ تو اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو تو ان کو تو پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ جہنم میں جاتے ہیں جائیں جو نہیں مانتے۔ اچھا دیکھیے، یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ الرحمن اور الرحیم ہے یا نہیں؟ آپ روز فرض اس میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اور کوئی کام شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی اس جی کی حد سے بڑی ہوئی رحمت اور شفقت ہے کہ انسانوں کو وہ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں جائے، لہذا اس نے قدم قدم پر، وہ خالق مالک رازق حاکم ہے، اس نے حق ادا کیا ان سب چیزوں کا۔ اس نے انسانوں کو پوری طرح اس آگ سے بچانے کے لیے سارے طریقے اختیار کیے ہیں۔ سر ان سے پوچھیں کہ آپ کا ایک بیٹا آپ کے سامنے ہی آگ میں گر رہا ہو تو آپ کیا کیا تدبیریں کریں گی، کس طرح بچائیں گی اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں۔ ہاں لیکن وہ تو اس وقت ہے کہ جب آپ دنیا پرستی میں نہ لگے ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا تو فائدہ اسی میں ہے کہ آپ مریں تو ایک کوٹھی چھوڑ کے جائیں، کار چھوڑ کے جائیں، اس کے لیے بہت ساری جائیداد چھوڑ کے جائیں۔ سر ماں ایسا نہیں سوچتی۔ اب میری بات سنیں، اگر ماں ایسا نہیں سوچتی نا تو وہ دنیا اس کے لیے نہیں بنی۔ رازق اللہ ہے، وہ حلال کما کے حلال اس کو تربیت کر جائیں گے تو وہ زندگی کی ہر مشکل کو برداشت کرے گا اولاد، لیکن اگر اس کو اس ڈھب پہ ڈال گئے تو وہ قدم قدم پر کفر کرے گا جہاں مشکل آئے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو اس کے بہترین ناموں سے پہچانیے، اس کے احسانوں اور اس کی کتنا مہربان ہے۔ اب آیا بات، آپ نے کہا کہ اللہ تو غنی ہے، بالکل غنی ہے، بالکل غنی ہے۔ کس حوالے سے؟ کہ ساری دنیا بگڑ جائے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، کچھ بھی نہیں۔ حدیث ہے، حدیث کہ اس لیے کہ جب ان کو ختم کرنا چاہے گا تو ایک کن کہے گا تو ختم ہو جائیں گے، اس کی خلل ڈال سکتے ہیں انسان۔ اگر سارے انسان فرشتے بن جائیں تو اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ خود انسانوں کا ہے۔ تو انسان اس بات کو کیوں نہیں، وہ غنی ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ سمد ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہی تو اللہ کے کمالات ہیں کہ ایک دفعہ بے پرواہی کا یہ حال ہے کہ پوری دنیا گمراہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا فرشتوں کی طرح نیک ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے، صفات الہی کو گڑ مٹ مت کیجیے۔ وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے بندے کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھا ہے۔ بات کلیئر ہے؟ سر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے۔ ایسا نہیں ہے، انسان کو تھوڑی سی اللہ نے دنیا میں فوقیت بخشی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ورنہ ہر چیز جو ہے نا ڈاکٹر صاحبہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کسی چیز کو دیکھ لیں، وہ شاہکار ہے، یہ پورا نظام شاہکار نہیں ہے۔ یہ سولر سسٹم، یہ پوری کہکشائیں جن کا کوئی حد و حساب نہیں ہے،
इंसान तो एक शाहकार है, कुदरत के शाहकार तो भरे पड़े हैं। कोई सवाल आयत 189 पर? आप सर इस आयत के साथ वो आयत रिलेट की जा सकती है, तबारकल्लाज़ी की वजअल लकुमुस्समा वल अबसार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। ये आयत बिल्कुल जोड़ी जा सकती है, वजअल लकुमुस्समा वल अबसार वल अफइदा। उसी का तो यहाँ आयत में जिक्र है कि उनको वो जो अल्लाह की इनायतें हैं, समा, बसारत और फहम व इदराक, उसका इस्तेमाल नहीं किया इन लोगों ने। ये दुनिया में तो उसको एक एक चीज पे लगा दिया, लेकिन अल्लाह की तरफ उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया। सर वो तो लिहाजा बड़ी हमें परटिनेंट है कि उसी की खिलाफ वर्जी की है हमने। कि देखें ना कुरान क्या कह रहा है, बिल्कुल उन्हीं आयात, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैंने उसका तर्जुमा बयान किया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं लहुम कलूबुन ला यफक़हून बिहा, दिल है उनके पास वो जो समझने के लिए थे, अल्लाह को पहचानने के लिए दिए थे, फहम व इदराक, उसको नहीं इस्तेमाल करते। वलहुम आयानुल्लाह युबसिरून बिहा, उनकी आंखें हैं, उनसे वो देखते नहीं है। किसको नहीं देखते? अल्लाह के कमालात को, पूरी कायनात में फैले पड़े हैं हर तरफ। वलहुम आज़ानुल्लाह यस्माऊन बिहा, उनके कान हैं, उनसे वो हक बात नहीं सुनते, अंबिया की दावत नहीं सुनते, कुरान को नहीं सुनते, कुरान पे गौर नहीं करते। तो बिल्कुल वो आयत इसके साथ बिल्कुल, इसके एक्सप्लेनेशन में अगर वो बयान नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। सर इसी तरह ही वो आयत तो स्टार्ट में ही अल्लाह ताला ने फरमाई है ना, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, वो भी इसी की तरह ही है बिल्कुल। अब आप उस तफसील में मत जाएं, वो एक अलग बात है, वो भी बात मजमून इसी का है, लेकिन जब बात को एक्सप्लेन करें टू द पॉइंट रहे, फिर रेलेवेंट बातें लाएंगे तो असल बात से हट जाएंगे। 3 सलाहियतों की बात हो रही है, आपने पहली आयत कही वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब अगर आप इधर उधर जाएंगे तो वो चीज जो बंदे की समझ में उतारी है आपने, वो बात इधर उधर हो जाएगी। सर आप अब अगली आयत पढ़े, अल्लाह ताला के नामों का जिक्र आ गया है। आ गया ना आगे? हाँ, जी बड़ी देखें आप, अब वो बात जो है अल्लाह ताला किस तरह फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह, देखें ये बड़ी प्यारी आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउ बिहा, और सब अच्छे नाम का मुस्तहिक, अच्छे नामों का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह ताला है, उसको अच्छे नामों से ही पुकारो। अच्छा, ये अच्छे नाम जो हैं इसका मतलब क्या है कि अल्लाह के अच्छे नाम है, क्या मतलब है इसका? सर ये अल्लाह ताला की सिफात बयान करते हाँ, हैं। वेरी गुड। अच्छे नाम अच्छी सिफात की वजह से होते हैं। अच्छी सिफात जब हम कहते हैं, वो सिफात जो अल्लाह ताला में है वो किसी और हस्ती में उस दर्जे में नहीं है। लिहाजा उसको जिस तरह उसकी सिफात कमाल की हैं, इसी तरह उसके नाम भी कमाल के हैं, और उन्हीं और से सर ऐसा भी है कि जो नाम भी रब का पुकारो तो जिस्म को कुछ होता नहीं है, जिस्म में एक लर्जा सा नहीं आता। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लज्जत उसको आती है, वरना ये नाम एक एक नाम लेके इंसान का ज़हन और ज़हनी सुकून बहाल हो जाता है कि जिस हस्ती को मेरा खालिक है उसकी सिफात का कोई हद ही नहीं है, कोई कमाल, जमाल, कमाल और ऐसा है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा अब बड़े गौर से बात को पहले समझिए। अच्छा, अब हमें ये पता चल, आपको ऐसे ही नामों से पुकारना चाहिए। आगे है वज़रुल लज़ीना, उन लोगों को छोड़ दो, युल्हिदून फी अस्माइही, जो उसके नाम रखने में रास्ती से मुनहरिफ हो जाते हैं। युल्हिदून फी अस्माइही, उसके नाम रखने में वो कजी से काम लेते हैं। मैं अभी इसकी मिसाल देता हूँ आपको। अच्छा, पहले मिसाल सुन लीजिए। अल्लाह ताला के वो नाम हरगिज ना रखने चाहिए जो उसके शान शायान नहीं है। मसलन ईसाई क्या कहते हैं, अल्लाह को फादर का नाम देते हैं,
اب جب آپ کسی ہستی کو فادر کہتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو آسمان سے اٹھا کے کہاں لے آتے ہیں؟ زمین پر. وہ فادر تو ایک بڑی اچھی چیز ہے، لیکن نقائص بھی اس کے اندر ہیں. اللہ نقصوں سے پاک ہے. اچھا، قریش مکہ یا مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب یہ چیزیں کہنے سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں نقص واقع ہو جاتا ہے. اچھا، دیوی اور دیوتا جو بنا رکھے ہیں اللہ کے نام پہ، انہوں نے اس بت کو دیو میل ہے تو دیوتا ہے اور یہ دیوی ہے وغیرہ وغیرہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء الحسنہ ہی سے پکارو جو ایک بیان کیے گئے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں، لیکن وہ نام قرآن میں آئے ہیں اور قرآن میں آیت کے اینڈ پر آئے ہیں، اور ان کا تعلق ہے نام کے معنوں کا قرآن کے اس آیت کے مضمون سے. اور جب وہ انسان ان تعلق کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ نام یہاں کیوں آیا ہے، جیسے آپ روز صبح پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب یہ سارے اسماء الحسنہ ہیں، اور جب پڑھتا ہے بندہ اور اپنے حالات کو دیکھتا ہے، دنیا میں نظر دوڑاتا ہے، تو ایک ایک بات کی حقانیت، اللہ کے ناموں کی حقانیت اس کے سامنے کھل جاتی ہے. اچھا، اب آپ کو سمجھ آ گیا وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اور اللہ تعالیٰ جی سر یہ ہندو جو بھگوان کہتے ہیں یہ اللہ کو کہتے ہیں نا، تو اور کیا؟ غلط نام سارے دیتے ہیں نا اللہ. ہم بھی اپنی زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بجائے ہم اللہ میاں کہتے ہیں، تو کیا یہ درست ہوگا؟ دیکھیں، اللہ میاں جو ہے وہ میاں نہ ہی کہیں تو بہتر ہے آپ اللہ تعالیٰ ہی کہیں. ٹھیک ہے؟ جی سر، میں نے یہ سنا تھا کہ یہ غلط بات ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. اور میں سر آپ لفظ سے خدا عرض کر رہا ہوں، سنیں، اللہ جل شانہ، اللہ تعالیٰ، یہ الفاظ استعمال کرنے جو چاہیے جو اس کے شان شایان ہے. اچھا، اب آگے سنیں، ذرا سنیں، قرآن کو، آیت کو پورا سمجھا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں نا، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سَيُجْزَوْنَ، ان کو جلدی اس کا بدلہ ملے گا، یہ جلدی اس کی سزا پائیں گے. مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو عمل کر رہے ہیں نا، کہ اللہ کو اس کے اسماء الحسنہ سے پکارنے کی بجائے اس میں الحاد شامل کر دیتے ہیں، تو ان کو اللہ کیسی سزا دے گا. یہاں اللہ نے اس کی وارننگ دے دی. کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا سر میرا ایک سوال تھا کہ یہ جو ہم خدا کہتے ہیں تو ہم تو بہت یعنی پیار سے کہتے ہیں خدا حافظ یا اس طرح، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے یا کیا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے اس پہ کافی سوچا ہے. بڑے بڑے علماء نے تفسیروں میں اللہ تعالیٰ کو خدا کہا ہے. میں اس پہ کمنٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، تو آپ اس سارے اسماء الحسنہ اسی ہستی کے نام ہیں جس کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو وہاں اب دیکھیں نا، خدا بندی کا جب لفظ آتا ہے تو بڑا پیارا لفظ ہے. اور اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ خدا حافظ جب کہتے ہیں تو اس پر یقین اللہ پر کہ وہ حفاظت فرماتا ہے. لیکن اکثر ہم کوشش کریں کہ ہم خدا کی بجائے اللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال کریں. وجہ اللہ ہی وہ ہستی ہے جس کے یہ 99 نام ہے، اسماء الحسنہ ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر بالکل. اچھا، اب آ گئی ہے آیت 9 بج گئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ اس کو ختم کر دیں اور پھر ہم سیرت کا پروگرام شروع کریں. تو اگر کوئی سوال نہیں ہے یا کوئی کامنٹ ہے تو کریں، تاکہ پھر ہم آج کے اس درس کو کل انشاءاللہ ہم جو ہے آیت 181 سے شروع کریں گے.
سر میرا ایک یہ سوال ہے کہ بہت سے لوگ نا اللہ کے ناموں کو مختلف وظیفوں کے طور پہ پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، تو ذرا اس کو بھی اگر کلیئر کر دیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، اس میں بڑا سمپل ہے اور بڑا آسان ہے۔ یہ جو نسخے لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں نا، ان سے بچیے۔ جس کی سند مل جائے آپ کو، دیکھیں مجھے تنگی رزق کی تو میں کہتے ہیں یا رزاق، اس وقت مجھے بالکل یہ صحیح اللہ کی صفت سے اللہ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ اللہ تو خیر متوجہ ہے ہی۔ اسی طرح جو مصیبت اور مشکل ہے اس کے مطابق اللہ کا نام وہاں لے لیں، لیکن رہا معاملہ درود اور ذکر کا، وہ صرف اور صرف وہی جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہی کر لیں تو بہت کافی ہے۔ اس لیے یہ آج میڈیا پہ کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، وہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ ہمیں وہی کام کرنا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اور سر اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں جتنی ہمارے جسم میں طاقت ہو، کوئی لمٹ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دعاؤں کے علاوہ نہیں بتائی۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا پسند فرمایا ہے کہ ہماری زبان اس کے ذکر سے تر رہے۔ تو اگر آپ وہ ساری مسنون صبح شام بستر پہ جانے کی، اٹھنے کی، رات کو اٹھنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں تو بہت بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ کی زبان فارغ ہے، تو کیوں نہیں آپ اللہ کا ذکر کرتے؟ بڑا مزہ آتا ہے، آپ یقین مانیں۔ سر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر وقت کرتے ہیں، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صرف وہ چند دعائیں مانگنی چاہیے؟ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ نے سر پہلے یہ لمٹ یعنی کہ 100 دفعہ، 140 دفعہ، 300 دفعہ، یہ جو لوگ بتاتے ہیں نا، یہ غلط بتاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو جس چیز کی سند نہیں ہے قرآن و سنت سے، اس کو چھوڑ دیں۔ بات کو سمپل رکھیں۔ اس کے مقابلے میں جو آپ نے کہا، اب دیکھیں نا، آپ اپنا اچھا طریقہ بتا رہے ہیں کہ میں ہر وقت، لیکن آپ جب وہ بات کہتے ہیں کہ نہیں بس وہ چند دعائیں مانگنی چاہیے، تو بات کو اس انداز میں کہیں کہ بات سامنے والا سمجھ جائے۔ کئی حسن مسلم وغیرہ میں وہ کئی دعائیں ایسی ہیں جس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ 100 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہی ہوں کہ چند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مروی ہے کہ یہ اتنی دفعہ پڑھیں۔ بھائی تو وہ ضرور پڑھیں۔ ہاں جی، یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جس کی سند ہم کو قرآن و سنت سے مل گئی ہے اس کو ضرور پڑھے، لیکن یہ آپشنل ہے۔ فرض ہر چیز کو اپنی جگہ، فرض کی جگہ رہے گا، واجب، سنت، ذکر، اذکار وہ اپنی جگہ پہ اور اپنی ترجیحات کے مطابق آئیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔